والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا تیسرا پارہ الحمد سے والناس تک سفر نور کا ہم یہ کورس جو کروا رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمارا یہ تیسرا پارہ ہے، اور اس میں ہم صرف اور صرف مضامین قرآن پر بات کر رہے ہیں، قرآن کے مضامین پر بات کر رہے ہیں کہ پارہ کے لحاظ سے کون سا جو ہے وہ مضمون بن رہا ہے۔ ہر ایک آیت کو ہم ذکر نہیں کر سکتے، نہ وقت اتنا ہے ہمارے پاس اور نہ ہی اتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں کہ ہم اس پر مکمل آیت بائی آیت بات کریں، آیت کے موضوع کو ڈسکس کریں، لیکن چند ایک اہم موضوعات جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں قرآن سے کوئی تھوڑا سا الفت ہو، قرآن سے کوئی تھوڑا سا پیار ہو، قرآن سے تھوڑا سا لگاؤ ہو، قرآن کے ساتھ کوئی تھوڑا سا عشق آ جائے، قرآن پڑھنا ہمیں آ جائے، قرآن کے ساتھ تھوڑی سی الفت ہو، قرآن کے ساتھ تھوڑی سی محبت ہو، لگن ہو، پیار ہو، تاکہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بن جائیں۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ جو ہے وہ بہت بڑی سورت ہے، وہ چل رہی ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 253 ہے۔ پہلا یہ 3 نمبر پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں، تمام انبیاء نبوت کے اعتبار سے ایک ہی درجے پر فائز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم ان میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبوت میں یاد رکھیں، نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں، مقام نبوت ایک ہے، لیکن اس کے بعد منصب نبوت کے اعتبار سے سب ایک ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا ایک کچھ تھوڑا سا آگے تفصیل اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح امین یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس جو ہیں وہ کھلی نشانیاں موجود تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ جھگڑا کیا، تو ان میں کوئی مومن نہیں رہا، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی ان میں کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، بعض کو بعض کے لیے جو ہے، لیکن تمام انبیاء سے جو رتبے میں سب سے بڑے ہیں، وہ جو رتبے میں سب سے جن کی فضیلت ہے، وہ میرے اور آپ کے مدنی لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ان کی شان سب سے زیادہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ بہت بلند و بالا دیا ہے، کہ تمام کائنات کو آپ کا امت بنا کے، پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ ایک نبی ایک کسی قوم کا بن کے آتا تھا، ایک کسی قبیلے کا نبی بن کے آتا تھا، کسی ایک خاص جگہ کا نبی بن کے آتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا
اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے تمام لوگ آپ کی امت میں شامل کر دی گئے۔ یہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے۔ اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، اور اللہ نے جو اپنے نبی کو شان عطا فرمائی ہے وہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو وہ شان عطا نہیں فرمائی، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بہت بڑی آیت ہے، قرآن کی سردار آیت اس کو کہا گیا ہے، سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر جو ہے وہ 255 ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رفعت کا بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضائل کا بیان ہے کہ وہ جو ہے صفات الہیہ اس میں بہت بڑی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سب کا ہی یہ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب اسی کا ہے۔ اور کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں میرے رب نے فرمایا کہ کوئی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کے ہاں سفارش ہو نہیں سکتی، رب کے ہاں کسی کی جو ہے وہ سفارش کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع، ہر ایک بندہ رب کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، ہر ایک جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر جس کو میرا رب حکم دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رب کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں، کوئی آپ جو ہے نا وہاں پہ وہ تو وہی ہوگا، کسی کی کوئی مدد کام نہیں آئے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی جو ہے یہ بہت بڑا الزام ہے ہمارے اوپر، یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کی ذات پر، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کی ذات پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا الا باذنہ، یعنی کہ میرے حکم سے جس کو میں چاہوں گا، جس کو میں اپنا یہ اختیار دوں گا کہ وہ سفارش کرے، وہ کسی کی اگر سفارش کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، ورنہ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ قرآن سفارش کرے گا، نیک لوگ سفارش کریں گے، کسی کو اگر وضو کروایا تو وہ سفارش کرے گا، کسی کو پانی پلایا تو وہ سفارش کرے گا، اور قرآن احادیث مبارکہ اس سے بھری پڑی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود سفارش کریں گے، بلکہ قرآن کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا ہوگا تو اس کے بعد پھر سفارش ہوگی، صحیح بخاری و مسلم کی۔ تو لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے لیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفیع نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جس کو میرا رب حکم ارشاد فرمائے گا وہ ضرور سفارش کرے گا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں الا بما شاء، جو میرا رب چاہتا ہے، وسع کرسیہ، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار صفات کو بیان کیا ہے، اور بے شمار حکمتیں اور بے شمار فضائل جو ہیں وہ میرے رب کی ذات کے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت کرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ عظیم آیت ہے۔ فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے،
جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نماز پڑھ لی، نماز کے پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، اور جو بندہ رات کو سوتے وقت پڑھے اس پر اور پڑوسیوں کے گھروں پر حفاظت کی بشارت ہے، یعنی کہ اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حاضرین، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ قرآن کی عظیم آیت ہے۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن کی ایسی عظیم آیت ہے کہ جس کو جتنی اہمیت دیں، جتنا فضیلت سمجھیں، کیونکہ اس آیت کو قرآن کی سردار آیت بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے اور سارا بیان ہے اس میں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کا ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر ہم 255 پڑھ چکے، اور اس کے بعد جو آگے آیت نمبر آتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا 258 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور پھر 259 نمبر آیت بھی ان کے واقعے کے مطابق ہے۔ پھر ایک واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ آیت نمبر جو ہے یہ 259 ہے آیت نمبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ فرمایا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بہت ہے۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال موت کی حالت میں رکھا اور پھر اسے زندہ کیا، اور اس کو جب زندہ کیا تو فرمایا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک۔ فرمایا کہ تم یہاں پہ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن، یا اس سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، اور اپنی پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ میں عرض کی مولا میں خوب جانتا ہوں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ جو اس میں بیان کیا گیا اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور وہ زمین الٹ پلٹ ہو گئی۔ تو اب جب آپ نے دیکھا اس کو، تو دیکھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ان کی تو ہڈیاں تک سلامت نہیں ہیں، یہ لوگ ان کو تو اکٹھا کرنا، پھر یہ کیسے نظام دھرم برم ہے سارا، تو کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو میرے رب نے اپنے نبی کی خواہش اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے کے لیے، لوگوں کے لیے واضح ایک دلیل بنانے کے لیے میرے رب نے جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا کمال حکمت کے ساتھ ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ ان پر 100 سال تک اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے سال تک؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ فرمایا کہ ہم نے 100 سال تک، کتنا عرصہ؟
100 سال تک اس کو موت طاری رکھی اس پہ، اور پھر اس کے بعد جب اس کو پھر جاگ آئی، پھر جب اس کو مطلب اس کو دوبارہ اس کی زندگی میں پھر لوٹایا گیا تو پھر پوچھا کتنا عرصہ، تو اس نے کہا میں تو ایک دن ہی یا اس سے کچھ کم عرصہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال. اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا بھی ویسے پڑا ہے، اپنے پانی کو دیکھو، پانی ویسے، لیکن ایک نشانی پاس رکھی، یہ دیکھو یہ ہڈیاں گل گئی ہیں، یہ سب کچھ جل گیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھی، پھر ہڈیاں جڑی، پھر ہڈیوں کے بعد ان پہ گوشت آیا، گوشت کے بعد رطوبت آئی، رطوبت کے بعد پھر ان پر کھال آئی، کھال کے بعد پھر اس میں جان آئی، جان کے بعد پھر وہ اٹھتا ہے اور ویسے ہی گدھا جو جیسے تھا ویسے بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے. جب آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے آپ کے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے مظاہرے کو دیکھا تو فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا میں جانتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا ہی ایک واقعہ آگے ہمیں دوسری آیت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ آیت کا ترجمہ پہلے بعد میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ سنیے کہ واقعہ کیا ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے سمندر کے کنارے پہ، تو سمندر کے کنارے پہ جب گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک آدمی مرا پڑا تھا. تو اس کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد اب کیونکہ سمندر کی لہر جب پانی چڑھتا تھا تو وہ جو مچھلیاں تھیں اس کو کھانے آ جاتی، اور پھر جب پانی اتر گیا تو پھر اس کے بعد جو حشرات الارض تھے یا کچھ اور پرندے تھے جن کا رزق رب نے وہاں پہ رکھا تھا تو وہ آتے اور اس کو کھا کے چلے گئے. جب اس کو کھا کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اس کو بیان فرمایا ہے کہ اب یہ جو انسان مرا ہے اس کو چند مچھلیاں کھا گئیں، چند پرندے کھا گئے، حشرات الارض کھا گئے، تو اس کو میرا رب کیسے زندہ دوبارہ فرمائے گا. تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کریں ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتِ، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. اس جملے میں کتنی حکمت ہے. اس جملے میں میرے معزز سامعین آپ دیکھیں محترم، اس بات کو دیکھیں نا کہ ایک کیسے میرا رب فرما رہا ہے کہ ابراہیم کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے، کیا میری قدرت پر ایمان نہیں ہے تجھے، کیا میری قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں قال بلا ولکنی یطمئن قلبی، میں عرض کی یا رسول اللہ یا باری تعالی مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے دل کو جو ہے وہ اطمینان دینا چاہتا ہوں، اپنے قلب کو اطمینان بخشنا چاہتا ہوں، میرا دل مطمئن کرنے کے لیے. قربان جائیں میرا رب اپنے بندوں کا دل مطمئن کرنے کے لیے ان کی منشا کے مطابق اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. اپنے نبیوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے جیسا ان کا دل چاہتا ہے میرا رب ان کی خواہش کو پورا کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں ہے، سب ایک ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وہ ہم جیسے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری تو کوئی سنے نا، لیکن یہاں پہ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے دکھا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو میرے رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو مجھ پر یقین نہیں رکھتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے عرض کیا مولا یقین بہت ہے لیکن میں خود اطمینان قلب کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کو سکون ملے گا. تو فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے لو فصرہن الیک، تو پھر جو ہے اپنے ساتھ ان کو جو کیا ہے وہ منوس کر لو، اور پھر ان کو ایک ایک ٹکڑا کر کے پھر جو ہے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم. فرمایا کہ پھر ان کو کیا کرو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کو آپس میں جو ہے وہ ملا دو، ملا دینے کے بعد آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایک ایک پہاڑ پر 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ رکھو، اور فرمایا کہ پھر تم کیا کرو ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو پھر تم ان کو پکارو، پھر کیا کرو ان کو پکارو
تو جس پرندے کو آپ نے آواز دی وہی پرندہ کیا ہوا؟ وہی پرندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چل کے آ گیا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو میرے رب نے فرمایا کہ یاد رکھو اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ بیان ہے، اس سے آگے والی آیت 261 نمبر آیت جو ہے اس میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی فضیلتیں ہیں کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک صدقہ، ایک خیرات کرتا ہے، تو میرا اللہ جو ہے اس کو 70 گنا جو ہے نا 700 گنا اس کو میعاتو سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے سود کا بیان آیا ہے، سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور سود کی جو آگے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ سود بالکل حرام ہے، صدقہ کرنا جائز ہے، اور سود کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ یہ روایات ملتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سود کتنی بڑی جو ہے وہ کتنا بڑا ہمارے لیے یہ منحوسیت ہے، اور کتنا بڑی ہماری معیشت کے لیے یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سود ایسا ہے کہ جیسے جو سود کا کھانا کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودی کا کچھ بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا کہ انما البیع مثل الربا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ربا، یہ جو ہے نا یہ بیع کی طرح ہے، یہ خرید و فروخت کی طرح ہے، یہ ہمارے جو تجارت کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار کیا ہے اور ربا کو، سود کو جو ہے نا وہ منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو ختم کرتا ہے، سود کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور فرمایا کہ اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کیا؟ کہ میرا رب جو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی لین دین کرتے ہیں، جن کا نظام سود پہ اوپر چل رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بینکوں میں سود ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار کے تمام معاملات میں سود ہے، لیکن ہماری معیشت جو ہے وہ ہم داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہمارا ملک اس وقت دیوالیہ ہو رہا ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ خیر، اس کے بعد جب آگے ہم چلتے ہیں تو اس کے فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں صدقے کی، اور کسی کے اگر قرض دار ہے تو اس کو جو ہے وہ مہلت دینے کے بارے میں ذکر ہے، لیکن قرآن کی ایک سب سے بڑی آیت جو ہے اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 282 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے مالی طور پر مالی معاونت جو ہے، تجارت اور لین دین کے جو معاملات ہیں اس کو میرے رب نے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر جو ہے 282 سورۃ البقرہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، فرمایا کہ جب اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں، یہ ساری آیت کا ترجمہ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتا، لیکن چند ایک چیزیں جو اس سے نکلی ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر مالی معاملات کرنے ہوں تو پھر کیا کرو کہ دستاویزی ڈاکومنٹیشن کر لو، کہ دستاویز بنا لو، کچھ کاغذات پر لکھ پڑھ کر لو، ادائیگی کا وقت مقرر کر لو۔ مالی معاونت کے لیے دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے لکھنے والا نہیں تھا، آج تو لکھنے والے موجود ہیں جس سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اور تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، قرض خواہ جو ہے وہ تحریر لکھوائے گا، اور تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا فرض ہے۔ کیا؟ تحریر لکھتے ہوئے دیانتداری، یہ نہیں کہ اس کو بتایا کچھ اور کیا ہے پھر کر کچھ اور لیں، نہیں، بلکہ مقروض، نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی جو ہے، اگر مقروض جس کو قرضہ دیا گیا ہے اگر وہ تحریر نہیں لکھوا سکتا تو اس کا ولی جو ہے وہ بھی تحریر لکھوا سکتا ہے۔ تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اگر تم لین دین کر رہے ہو کسی سے تو پھر کیا کرو، تم ایک دوسرے سے جب تم لین دین کر رہے ہو تو تمہارے وہاں پر گواہ موجود ہونے چاہیے، اور فرمایا کہ گواہ اگر کسی سے گواہی طلب کی جائے تو پھر وہ خوش دلی کے ساتھ انکار نہ کرے، بلکہ ان کے معاملات کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی گواہی دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جن گواہوں کو وہاں پر گواہ بنایا گیا ہے تو عاقدین کی ذمہ داری ہے کہ ان گواہوں کی حفاظت کرے، اور پھر آگے گواہ بننے والے جو ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنی رہن رکھ سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ گروی رکھ سکتا ہے، اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے، اور آخر میں فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کیا کریں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا کہ اگر کوئی سفر کا معاملہ ہے، اگر کوئی ایسا بات ہے، ایسا معاملہ ہے کہ اگر تم وہاں پہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی رکھنے کی چیز نہیں ہے، اور کسی نے اس نے سلوک کرتے ہوئے تمہارے ساتھ وہ دے دیا ہے، تو فرمایا کہ کیا کرتا رہے، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا وہ سامان جو ہے، اس کا وہ پیسے جو ہیں، اس کی وہ چیز جو ہے وہ اس کو واپس کرے، اور اس کو کیا کرے، فرمایا کہ اللہ سے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کیا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 286 جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں بڑا ایک پیارا بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ایک کلیہ، ایک ضابطہ اور ایک طریقہ بیان کر رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ بھار اٹھا سکتا ہے میرا رب اس کی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ قربان جائیں، ہم مصیبت اگر ہم پہ نازل ہوتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں ادا کرتے رب کا، ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم گڑگڑانے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بتانے، ہم واویلا کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے میرے معزز سامعین، کیا اگر کسی پر کچھ مصیبت آتی ہے یا اگر کسی پر کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی جان، اتنا صبر اس کو دیا ہے، اتنی طاقت اس کو دی ہے، اتنی وسعت اس کو دی ہے کہ وہ کیا فرمایا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، مگر کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ناشکرہ ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ فرمایا کہ جو اچھا کمائے اس کے لیے اچھا ہے، اور جو برا کمائے اس کے لیے کیا ہے، برا ہے۔ پھر آگے دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ فرمایا کہ پھر آگے جو ہے وہ بندہ رب سے دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پھر بعد میں دعا کرتا ہے کہ مولا میرے رب نے پہلے تو فرمایا کہ نا ہم بالکل ایسا نہیں کرتے، مطلب کسی جان پر اس سے زیادہ جو ہے ہم بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر بات یہ ہے کہ اگر بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو پھر رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو سورۃ بقرہ کے حوالے سے ہم نے عرض کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ آل عمران کا جو یہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، لیکن جو ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 99 ہے سورت نمبر، تو پھر اس میں 20 رکوع ہیں اور اس کی 200 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں اس کی 200 آیات ہیں، اور پھر آگے ہم چلتے ہیں اس کو لے کر۔ اس میں مضامین جو مرکزی بیان کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس کو آل عمران کہتے ہیں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام آل عمران ہے، اور یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں
20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں، اور آل کا معنی اولاد ہے۔ تو اس میں کیونکہ آل عمران کا ذکر زیادہ موجود ہے، حضرت مریم کا واقعہ ہے، حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے، حضرت مریم کے والد عمران جو تھے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ہے، تو اس لیے اکثر کیونکہ اس میں واقعات موجود ہیں تو اکثر کا حکم کل پہ لگتا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھ دیا۔ تو اس کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مضمون جو مضامین ہے اس کے وہ یہ ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی پرورش، حضرت مریم علیہ السلام کو رزق ملنا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، اولاد کے لیے دعا کرنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن میں اس کے صدقات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین اسلام ہے صرف، پھر آگے اس کو ہم چوتھے پارے میں لے کے جائیں گے، لیکن آج ہم صرف اتنا ہی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہم کچھ تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، جس میں ایک آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 31 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ تم اللہ سے محبت فرماتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا، اور پھر وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ وہ اللہ ہر بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا جو موضوع وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی میرے رسول کی اطاعت پہ مبنی ہے، پورے قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے ساتھ جو میرا رب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن یہاں پہ جو معیار محبت ہے، رب کی بارگاہ میں جو عقیدت کا معیار ہے، رب سے محبت کرنے کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نازل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے احکامات مجھے تم نے نہیں دیکھا، میرے ساتھ کوئی تمہارا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ تم مجھ پہ ڈائریکٹلی مان لاؤ، نہیں، بلکہ مقام رسالت کو بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے، میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، میرے ساتھ محبت کرنی ہے، میرے ساتھ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو فرمایا کہ کیا کرو، پھر میرے رسول کی اطاعت کرو، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ پہلے ہے کہ بندہ رب کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، لیکن رب نہیں ملتا، اگر تیرے رسول پہ چلا جائے تو پھر میرا رب اس بندے کو تلاش کر لیتا ہے، میرا رب اس بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے، محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ لوگوں کا ایسا طریقہ تھا، اتنی محبت تھی رسول اللہ کی ذات سے، پیروی کا یہ انداز تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ فرمایا کہ آپ حجر اسود کے پاس گئے اور اسے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ دیکھیں قربان جائیں کہ دین بن رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آپ کی سنت کے مطابق دین بن رہا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق دین یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہی دین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ کا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 35 سے یہ شروع ہو رہا ہے، 35 آیت نمبر سے شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا آج سیشن ہمارا لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو تھوڑا کور کرتے ہیں۔ بس آخری واقعہ ہے آیت نمبر 35 سے لے کے 64 تک، 35 سے 64 تک، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ کا یہ قصہ ہے اور آپ کی یہ کہانی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کریں جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فرمایا کہ اگر جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ یہ تیرے لیے ہے، اور جو اولاد ہوگی وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو تھے آپ کے گھر اولاد نہیں تھی، عرصہ گزرا، ایک وقت گزرا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو والدہ تھی، تو ایک عرصہ گزرا کہ آپ کے یہاں تک کہ آپ بوڑھی ہو گئی اور آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایک جگہ پہ آپ کھڑی تھی تو دیکھ رہی تھی کہ ایک جو پرندہ ہے وہ اپنے بچے کو دانہ جو ہے وہ دے رہا ہے، ایک بچے کو اس کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے منہ میں جو ہے وہ دانہ ڈال رہا ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میری اولاد ہوتی، تو پھر رب سے دعا مانگی کہ مولا تو مجھے اولاد عطا فرما، اور جو اولاد مجھے تو دے گا تو وہ میں تیرے رستے میں جو ہے وہ اس کو وقف کر دوں گی، کیونکہ اس وقت وقف کرنے کا مطلب یہ تھا بیت المقدس کی مجاوری میں دے دینا، بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دینا، اس کا رہنا سہنا بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے، وہ دین کے لیے ہو جاتا۔ تو اب جب آپ نے یہ منت مانی اور منت ماننے کے بعد حضرت عمران کو جب پتہ چلا تو آپ خفا ہوئے اس بات پہ کہ تو نے منت مان لیا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر تو کیونکہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے مجاوری کے لیے لڑکی کو پیش کرتے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جب ان کو یہ خدشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا کہ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، حالانکہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا کہ وہ لڑکا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو اس نے جنم دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، لیکن جس چیز کی طلب حضرت مریم کی ماں نے کی تھی وہ نہیں جانتی کہ وہ لڑکا جس کی خواہش انہوں نے کی تھی وہ اس لڑکی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی بعثت، آپ کی ولادت یہ رب کی حکمت، رب کی منشا کے مطابق ہے، اگر بیٹا ملتا تو وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکتا جس تک حضرت مریم علیہ السلام نے پہنچنا ہے، جس تک حضرت مریم علیہ السلام نے پہنچنا ہے وہ اس مقام تک کبھی نہ پہنچ سکتا۔ تو اس کے ساتھ آگے پھر یہاں پہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں رب کی بارگاہ میں انسانیت کا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں انسان کی قدر ہے، رب کی بارگاہ میں انسان کی اہمیت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ رب کی بارگاہ میں ایکول ہے، رب کی بارگاہ میں برابر ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر، دین پر، اسلام پر اگر عمل کرے تو وہ عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ جو ہے وہ اجر والی بن جاتی ہے، اس کا مقام مرد سے زیادہ بن جاتا ہے، اور یہی میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت عمران آپ کے جو والد تھے وہ اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے تھے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت مریم کو کیسے کس کو دیا جائے، تو ان کی مطلب کیسے پھر پرورش ہو، تو آپ نے ان کو ویسے ہی جو ہے نا وہ خوبصورت لحاف میں لپیٹا، اور جو اس وقت وہاں کے علماء تھے تو ان کے بارگاہ میں پیش کر دیا، بیت المقدس کے علماء کو۔ تو حضرت زکریا، کیونکہ حضرت زکریا کے گھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ تھی، سکی خالہ تھی آپ کے حضرت زکریا کے گھر، اور حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف تھے، یعنی کہ ان دونوں کے گھر دونوں بہنیں تھیں، ایک حضرت عمران کے گھر تھی اور ایک حضرت زکریا کے گھر، تو اس لیے پھر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ کا جو ہے پرورش کی ذمہ داری وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ ان کی پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے
وہ آپ خوب جوان ہو گئیں، پھر آپ کو رب نے وہ مقام دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں آپ کے پاس آتے تھے تو پھر کیا دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پھل ہیں، آپ کے پاس کیا ہے وہ پھل ہیں، اور پھل آپ کے پاس آتے تھے اور خوبصورت جو ہے وہ چند چیزیں ہوتی تھیں اور کھانے کے لیے نیا رزق ہوتا تھا، تو پوچھتے تھے تو وہ کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، آپ فرماتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب بے شک جسے چاہتا ہے وہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تو آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ بھی واقعہ اس قرآن میں موجود ہے، اسی پارے میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو واقعہ ہے، آخری جو قصہ ہے وہ بڑا عظیم قصہ ہے، عظمت مصطفیٰ کا اس میں بیان ہے۔ دیکھیں ہم ابھی تک تیسرا پارہ ہے اور اس میں جا بجا میرے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، جا بجا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، گویا کہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عالم رواح کا ایک واقعہ کہ جب روحیں تھیں ابھی تک کچھ بنا نہیں تھا، اس وقت کا ایک واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ دیکھیں پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو بلایا اور خاص روحیں پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو بلایا اور فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں حکمت عطا فرماؤں، کتاب عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے، مصدقا لما معکم، جو تم لے کے گئے ہو ان کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ضرور اس کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور اس کی مدد کے لیے تم نے اپنا ایمان چھوڑ کر، اپنا دین، اپنی امت کو چھوڑ کر تم نے اس کی کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو قال، سب نے کہا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ، میرے رب نے فرمایا، قال، رب نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم وعدہ دیتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، کہ جو بات میں نے کی ہے اس پر تم جو ہے وہ تم اس ذمہ داری کو، اس بھاری ذمہ داری کو تم نبھا پاؤ گے، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ تو قالوا، سب نے کہا، اقرارنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو میرے رب نے فرمایا، فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جو اس کے بعد پھر اس سے پھرا، جو اس کے بعد پھر اس وعدے سے پھرا، وہ فاسق ہوگا۔ قربان جائیں، ابھی تک دنیا بنی نہیں ہے، ابھی تک دنیا میں کسی کی بعثت نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کو بھیجا نہیں گیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان پر قربان جائیں، میرا رب پہلے ہی ایسے معاملات فرما رہا ہے، پہلے ہی وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، پہلے ہی وہ ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، پہلے ہی وہ اہتمام ہو رہے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اپنے محبوب کو مبعوث فرماؤں تو کوئی بھی اگر وہاں پر بادشاہت موجود ہو، کوئی بھی نبی ہو وہاں پہ، تو اگر کسی کو بھی میں کتاب، علم اور حکمت دے کر، نبوت دے کر، اس کو رسالت دے کر، اس کو امت دے کر، اس کو سب کچھ دے کر بھیجوں، لیکن اس کے بعد پھر میرا رسول چلا جائے، تو فرمایا کہ پھر پہلے وعدہ کرو کہ تم نے سب چیز کو چھوڑ کر میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو مضامین کے لحاظ سے تیسرے پارہ جو تھا، اس میں بہت زیادہ مضامین موجود ہیں، لیکن ہم نے چند ایک عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، اٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔